اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم الدرس الاول الجملۃ المفیدہ پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں آپ نے مرکب ناقص اور مرکب تام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج آپ مسند اور مسند الیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو پچھلا درس پڑھاتے وقت یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ مرکب تام یعنی جملہ مفیدہ، اس میں دو چیزوں کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے، یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسے مسند کہتے ہیں۔ تو مسند اور مسند الیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ جملے میں جس شخص یا جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور اس شخص یا اس چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہو اسے مسند کہتے ہیں۔ آپ نیچے مثال دیکھیے، الحدیقۃ واسعۃ، باغ کشادہ ہے۔ اس میں باغ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کشادہ ہے، تو جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ باغ۔ تو باغ کیا ہوگا؟ مسند الیہ، اور جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مسند، یعنی اسم ہے اور مسند ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، یجلس احمد، احمد بیٹھتا ہے۔ اس میں احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھتا ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ۔ تو یہاں احمد مسند الیہ ہوگا، اور یجلس فعل ہے، یہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا۔ اب اس مسند اور مسند الیہ سے جملے میں ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے، اسے اسناد کہتے ہیں۔ اس ربط اور تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جملہ مکمل کرنے کی علامت اردو میں استعمال کرتے ہیں اس طرح، تو عربی میں جب جملہ مسند اور مسند الیہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مکمل جملہ بن جاتا ہے، یعنی الفاظ میں کوئی علامت موجود نہیں ہوتی۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں احمد طالب علم ہے، تو یہ ہے علامت موجود ہے اس بات کی کہ جملہ مکمل ہے۔ جبکہ ہم عربی میں کیسے لکھیں گے؟ احمد طالب، تو احمد طالب علم ہے، تو اس میں مسند الیہ کیا ہوگا؟ احمد، اور طالب کیا ہو جائے گا؟ مسند ہو جائے گا۔ اور یہ ہے جو ہے یہ جملہ مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو اس ہے کا مفہوم ہم نے کس سے کیا؟ مسند اور مسند الیہ سے، اسناد سے۔ الطلاب مجتہدون، طالب علم محنتی ہیں، تو اس میں طلبہ مسند الیہ ہو جائے گا، اور ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ محنتی ہونا۔ البنات متحجبات، لڑکیاں باپردہ ہیں، تو یہاں بتایا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ لڑکیوں کے بارے میں۔ اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ باپردہ ہیں۔ عائشۃ اختی، عائشہ مسند الیہ، اختی مسند، عائشہ میری بہن ہے، تو یہاں کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ عائشہ کے بارے میں، اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ میری بہن۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور کی جاتی ہے کہ فعل جو ہے نا وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ فعل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، فعل سے ہمیشہ کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسم تو مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، لیکن فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ حرف تو مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ تو گویا اسم کے بغیر جملہ نامکمل ہے، کیونکہ مسند الیہ کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جملے میں مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ ہر جملے میں اسم کا ہونا ضروری ہے، فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسند تو اسم بھی ہو سکتا ہے، اور مرکب تام ہی مسند اور مرکب تام میں ہی مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں، مرکب ناقص میں نہیں ہوتے۔ آئیں ہم کتاب میں دیکھتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، جملے میں جس چیز
जिस शख्स या चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो उसे मुस्नद इलैह, और उस शख्स या चीज़ के बारे में जो कुछ बताया जा रहा हो उसे मुस्नद कहते हैं। जैसे अल-हदीक़तु वासिअतुन, बाग कुशादा है। मैं अल-हदीक़तु मुस्नद इलैह है क्योंकि जुमले में इसी के बारे में बताया जा रहा है, और चूँकि बाग के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कुशादा है, लिहाजा वासिअतुन मुस्नद है। या जैसे हम कहेंगे यजलिसु अहमद, अहमद बैठता है। इस जुमले में चूँकि अहमद के बारे में बताया जा रहा है, लिहाजा अहमद मुस्नद इलैह कहलाएगा। और इसके बारे में चूँकि ये बताया जा रहा है कि वो बैठता है, लिहाजा यजलिसु मुस्नद कहलाएगा। मुस्नद और मुस्नद इलैह के मिल जाने से जुमला मुकम्मल हो जाता है और मुखातब को मुकम्मल फ़ायदा, ख़बर, हुक्म वग़ैरह की शक्ल में हासिल हो जाता है। यानी कलमात के दरमियान एक रब्त और ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, जिस रब्त और ताल्लुक़ की बुनियाद पर ये कलमात जुमले की शक्ल इख्तियार करते हैं। इस रब्त और ताल्लुक़ को इस्नाद कहते हैं। उर्दू ज़बान में जुमला मुकम्मल होने की अलामत यह है कि इसके आखिर में है या हैं जैसे अल्फाज आ जाते हैं। जैसे अहमद बैठता है में है जुमला मुकम्मल होने की अलामत है, जबकि अरबी ज़बान में मुस्नद और मुस्नद इलैह लफ्ज़ों में तो मौजूद होते हैं, लेकिन जुमला मुकम्मल होने की कोई अलामत लफ्ज़ों में मज़कूर नहीं होती। ज़ेल में हम चंद मिसालें दर्ज कर रहे हैं जिससे फ़र्क मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अरबी अहमदु मुस्नद इलैह तालिबुन मुस्नद, अहमद मुस्नद इलैह तालिब इल्म मुस्नद है जुमला मुकम्मल होने की अलामत। अत्तुल्लाबु मुस्नद इलैह मुज्तहिदूना मुस्नद, तुल्बा मुस्नद इलैह मेहनती मुस्नद हैं जुमला मुकम्मल होने की अलामत। अलबनातु मुस्नद इलैह मुतहज्जिबातुन मुस्नद, लड़कियां मुस्नद इलैह बापर्दा मुस्नद हैं जुमला मुकम्मल होने की अलामत। आयशतु मुस्नद इलैह उख्ती मुस्नद, आयशा मुस्नद इलैह मेरी बहन मुस्नद जुमला मुकम्मल होने की अलामत। फ़ायदा नंबर 2, मुस्नद इलैह हमेशा इस्म होता है क्योंकि मुस्नद इलैह वो कलमा बन सकता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, और ये सलाहियत कलमे की तीनों अक़साम में से सिर्फ़ इस्म में होती हैं। फ़ेल के ज़रिए कुछ बताया तो जा सकता है, मसलन अहमद खाता है, तालिब इल्म पढ़ता है, लेकिन फ़ेल के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं कि जुमला मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है कि इसके 2 अज्ज़ा में से कोई एक जुज़ इस्म हो, बग़ैर इस्म के जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। जबकि मुस्नद कभी फ़ेल होता है और कभी इस्म, अलबत्ता हर्फ ना मुस्नद इलैह बन सकता है और ना ही मुस्नद बन सकता है। इस तफसील से इतनी बात वाज़ेह हो गई कि जुमला कम अज़ कम 2 अज्ज़ा से मिलकर बनता है, और वो दोनों इस्म भी हो सकते हैं और एक इस्म और एक फ़ेल भी हो सकता है। अल-क़ाइदतुल मुतअल्लिक़ा बिल-जुमलतिल मुफ़ीदा, कि जुमला मुफ़ीदा से मुताल्लिक़ कायदा दिया हुआ है, वो क्या है? वो मुरक्कब जिसका मुकम्मल मफ़हूम समझ में आ जाए वो जुमला मुफ़ीदा और कलाम कहलाता है। आज का आपका होमवर्क क्या है? मुस्नद और मुस्नद इलैह की तारीफ़ मिसालों के साथ याद करें, और सफ़ा नंबर 59 और 58 के कलमात के अल-कलिमातुल जदीदा याद करें। ये जो अल-कलिमातुल जदीदा दिए हुए हैं ये आप याद कर लेंगे। इसके साथ ही अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।